محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. انشاءاللہ آج ہم اپنے اسی سلسلے کا جو عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 7ویں صحابی عشرہ مبشرہ صحابی کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر زوم پر آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی ایک بتا دیجیے. الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال پیدائش اور عمر کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے. وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 30 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے اور مکے کے خوشحال گھرانوں کے بچوں کی طرح ان کی پرورش اور تربیت ہوئی. لکھنا پڑھنا بھی انہوں نے سیکھا اور اس کے علاوہ جنگی فنون بالخصوص تیر اندازی میں مہارت حاصل کی اور غالباً عام اہل مکہ کی طرح تجارت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا. اسلام کے اس پہلے تیر انداز کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق تھی. ان کے باپ کا اصل نام مالک تھا اور کنیت ابو وقاص تھی. اسی نسبت سے ان کو 2 نام بھی دیے جاتے ہیں. سعد بن مالک بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ باپ کا نام جو تھا وہ مالک تھا، لیکن جس نام سے زیادہ مشہور ہوئے وہ وقاص ہے، یعنی کہ سعد بن ابی وقاص. تو وقاص جو ان کے والد کی کنیت تھی اس سے یہ زیادہ مشہور ہیں بجائے اس کے کہ سعد بن مالک کے. تو تاریخ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سعد بن مالک اور کبھی سعد بن ابی وقاص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا. ابھی ہم نے جو اس سے پہلے بھی پڑھا تھا جن صحابی کے بارے میں، ان کا بھی تعلق بنی زہرہ سے تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی چچا زاد بہن تھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی چچا زاد بہن تھیں، یعنی ان کی پھوپھی تھیں. اس رشتے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی ہوئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمنہ بنو امیہ سے تھیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی حالہ بنت وہیب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے ہوا تھا اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی والدہ تھیں. یعنی کہ ایک رواج تھا خاندانوں میں شادیوں کا، اور اس طرح سے کئی رشتے ایک شخص سے بن جایا کرتے تھے. یہاں پر اس کے بیان کا بس اتنا ہی مقصد ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریش کے 3 معزز خاندانوں بنی زہرہ، بنی ہاشم اور بنی امیہ سے قرابت تھی. یعنی قریش کے 3 اہم خاندان تھے، معزز خاندان تھے جن سے ان کی رشتہ داری تھی مختلف بنیادوں پر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر کلاب بن مرہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 سال کی عمر میں پہلی نزول وحی کے 7ویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اسلام قبول کیا.
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تیسرے مسلمان تھے، یعنی کہ نوجوانوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں ان کی حیثیت تیسرے مسلمان کی ہے یا پھر 7ویں مسلمان کی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے۔ جس وقت وہ اسلام کی نعمت سے بہرایاب ہوئے ان کے خاندان کے تمام مرد و عورت کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن سعید الفطرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خاندان کے اعتقادات اور جذبات و احساسات اور رد عمل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس داعی حق کی آواز پر لبیک کہا جو ہمارے نبی آخری الزماں تھے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، ان کی والدہ جو تھیں ان سے بڑی محبت کرتی تھیں اور وہ بھی ان کے بڑے فرما بردار تھے، اور جب ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا آبائی دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا پیرو بن گیا ہے تو اسے سخت صدمہ ہوا۔ اس نے بیٹے کو سمجھانے اور اسلام سے پھیرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی طرح اپنی ماں کی اس بات کو نہیں مانا۔ پھر اس نے بیٹے پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس سے بول چال بند کر دی اور جذباتی اپیل کرنے کے لیے کھانا پینا اور سائے میں بیٹھنا بھی ترک کر دیا، یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں نا بھوک ہڑتال کر دی انہوں نے، اور سائے میں بیٹھنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ کسی طرح کے سائے میں بھی بیٹھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، تم نے اگر اس دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں کہ ماں ایک محبت کرنے والی ماں تھی اور ظاہر بیٹے کو بھی ان سے ویسے ہی محبت تھی، لیکن جب دین کے راستے میں بات آئی، دین کی بات آئی، تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ اپنی ماں کی بات کو مانیں گے۔ وہ 3 دن تک بھوکی پیاسی رہیں۔ حضرت سعد بہت پریشان ہوئے، مگر ماں سے محبت کے باوجود ان کے پائے استقامت اور عزیمت میں لغزش نہ آئی۔ ماں نے کہا کہ میرا حق ادا کرنا تجھ پر واجب ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متاثر نہیں ہوئے اور کہا کہ اے ماں، تم سے مجھے بے حد محبت ہے، لیکن اگر تمہارے جسم میں 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تو بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا، اور اس پر سورہ عنکبوت کی 29ویں سورہ عنکبوت جو کہ 29ویں سورت ہے اس کی 8ویں آیت نازل ہوئی، جو کہ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا، یعنی تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کا درجہ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی محبت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و استقلال کو دیکھ کر ان کی ماں نے بالآخر حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنی اس کنڈیشن سے نکل آئیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور شدتوں کا مقابلہ بڑی استقامت اور پامردی سے کیا۔ شروع میں کفار کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مکے کی پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی، یعنی جو اس وقت کے لوگ مسلمان تھے وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دفعہ چند دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ ایک ویران گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند مشرک آ نکلے۔ انہوں نے پہلے اسلام اور مسلمانوں پر آوازیں کسے، ان کا تمسخر اڑایا اور پھر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی محبت اور غیرت جوش میں آ گئی، اور کسی مردہ اونٹ کے شانے کی ہڈی جو کہ قریبی پڑی ہوئی تھی انہوں نے وہ اٹھا کر اس زور سے ایک مشرک کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر مشرکین نے راہ فرار اختیار کی۔ اب تک مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں دشمن کا خون بہایا۔ تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں دشمن کا خون بہایا۔
ہجرت کا واقعہ ان کا اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ تب آپ اپنے کم سن چھوٹے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے چلے گئے اور وہاں اپنے بڑے بھائی عتبہ کے مقام پر قیام کیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات یعنی بھائی چارہ ان کا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا تھا، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے ان کے ساتھ ان کی مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا، اور انہوں نے بھی اسلام کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت پر اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت اعتماد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تھوڑے دن بعد مشرکین مکہ کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے اور ان کے تجارتی قافلوں کو مرعوب کرنے کے لیے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کی زیر کمان 60 صحابہ پر مشتمل ایک قافلہ رابغ کی طرف بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ جو لوگ گئے تھے، یہ قافلہ گیا تھا، اہل سریہ تھے، یہ ان کی مٹ بھیڑ مشرکین مکہ کے 200 افراد پر مشتمل ایک قافلے سے ہوئی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں پہل کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے قافلے پر حملہ نہیں کیا اور قافلہ بھی پہلو بچا کر نکل گیا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جوش و حمیت کے تحت کفار کی طرف ایک تیر چلا ہی دیا، اور یہ پہلا تیر تھا جو اسلام کے راستے میں چلایا گیا۔ مکے میں راہ خدا میں سب سے پہلی خون ریزی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کی تھی، اور مدینے پہنچ کر راہ خدا میں پہلا تیر بھی انہی کی کمان سے نکلا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر، احد سے لے کر خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف وغیرہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر مہاجرین کے 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ بیعت رضوان اور سفر تبوک میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بعض سریوں میں انہوں نے شرکت کی اور بعض کی قیادت کی، یعنی کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور اسی طرح سے جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تو مکے میں سخت بیمار ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید نہیں رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کافی مال ہے اور اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے۔ کل ہم نے تفسیر میں بھی یہ واقعہ پڑھا تھا شان نزول کے سلسلے میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2/3 مال صدقہ کر دوں اور 1/3 بیٹی کے لیے رہنے دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ ان کو مفلس چھوڑ جانے سے بہتر ہوگا، تاکہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ ایسا تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے، سب کا اجر تمہیں ملے گا۔ تو انفاق مال کے بارے میں تو حضرت سعد مطمئن ہو گئے، لیکن ان کا رونا پھر بھی نہیں تھما، اور انہوں نے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکے میں موت آ رہی ہے، حالانکہ میں اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر گیا تھا۔ آپ دعا فرمائیے کہ مجھے مکے میں موت نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، ان کے حق میں دعا فرمائی اور بشارت دی کہ اے سعد، تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک کہ تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری کو نفع نہ پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یوں بدرجہ کمال پوری ہوئی کہ چند سال بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایران فتح ہو گیا۔ ساسانی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کا کردار ادا کیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تردد اور تاخیر کے بغیر ان کی بیعت کر لی، اور ان کے بعد آنے والے خلفاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی انہوں نے کی اور کسی سے بھی پیچھے نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبیلے حوازن پر عامل مقرر کیا تھا۔ عامل لائک کا گورنر، تو اس کو وہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت تک وہ اسی منصب پر رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف جنگوں میں بھی شرکت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ عہد نبوی میں اپنے دینی اخلاص، حب رسول اور سرفروشی کی طفیل انہوں نے زبان وحی ترجمان سے 10 جنتیوں میں ہونے کی بشارت سنی تھی، اور یہ بشارت ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی۔ عہد فاروقی میں انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ صرف ان کی اپنی کتاب زندگی کا ہی ایک سنہری باب نہیں ہے، بلکہ اسلام اور دنیا کی تاریخ کا بھی ایک سنہری باب ہے۔ وہ دنیا کے قدیم ترین اور طاقتور ترین سلطنت کے فاتح ہیں، جو بحیرہ روم سے کشمیر تک اور بحر خزر سے خلیج فارس تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ عرب آبادی کے علاقے عراق عرب اور یمن بھی اس میں شامل تھے، بلکہ کسریٰ تو پورے جزیرہ نماء عرب کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ صرف 10-15 سال پہلے ایرانی سلطنت اپنی حریف مشرقی رومی سلطنت کو شکست فاش دے کر اپنی عظمت اور قوت اور برتری کا لوہا منوا چکی تھی۔ یعنی جس ایرانی حکومت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں فتح کروایا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس نے اس وقت کی عظیم رومی سلطنت کو بھی شکست دے دی تھی۔ اور جس وقت مسلمانوں سے ان کی جنگ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور فتح ہوا ایران، تو اس وقت وہ واحد ایسی سلطنت تھی جو سب سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ تو ایران کی فتح کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے دوران میں بھی پیشین گوئی کی تھی، اور سراقہ بن جاشم سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے بھی قیصر و کسریٰ کے کنگرے دیکھے تھے۔ یہ پیشین گوئیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر دوسرے صحابہ کرام کو معلوم تھیں۔ ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی نامہ مبارک حقارت سے پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہم نے سیرہ پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد مختلف جو امراء تھے، بادشاہ تھے، گورنرز تھے، ان کے نام خط بھیجے تھے اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس وقت کسریٰ نے وہ خط آپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے، یعنی کہ اس بے ادبی کا اس کو صلہ مل کر رہے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، قدرت کی طرف سے ایران سے آویزش اور اس کی فتح کے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد کس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لشکر گیا ایران کی طرف، اور کس طرح سے جنگ قادسیہ پیش آئی جو ایک اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے، اور اس کے کچھ واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان واقعات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ کس طرح مسلمان کسی بھی دنیاوی جاہ و حشمت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، کس طرح وہ کسریٰ کے جب دربار میں گئے تو ان کا کردار کیا تھا، کتنے ثابت قدم تھے اور کتنے استقامت کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور کسی بھی طرح کے جاہ و جلال سے، منصب سے، پیسے کوڑی سے، دنیا کی رنگینیوں سے وہ متاثر نہیں ہوئے اور اپنا موقف انہوں نے سامنے رکھا۔
تو اس پس منظر میں انشاءاللہ تعالی ہم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بھی دیکھتے جائیں گے کہ وہ دین سے اپنی قربت، محبت اور اپنی شجاعت کی وجہ سے تاریخ میں ایک روشن مقام رکھتے ہیں۔ تو روانگی کے وقت جب قادسیہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لشکر روانہ ہو رہا تھا، تو روانگی کے وقت خلیفہ ثانی نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک آخری نصیحت کی، میں تمہیں عراق میں لڑنے والے اسلامی لشکر کا سالار بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اتنی بڑی سلطنت سے لڑنے کے لیے ان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جا رہا تھا۔ میں تم کو لشکر کا سالار بنا کر بھیج رہا ہوں، یاد رکھو کہ تم ایک سخت اور تکلیف دہ مہم پر جا رہے ہو، اس میں کامیابی کے لیے حق و صداقت پر ہونا ضروری ہے۔ کس چیز کی نصیحت کی؟ اس میں کامیابی کے لیے حق و صداقت پر ہونا ضروری ہے، اس لیے تم خود بھی بھلائی کو شعار بناؤ تاکہ تم فتح سے ہمکنار ہو سکو۔ تکلیف کے موقع پر صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تقریباً 4000 فوج کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ راستے میں اور دستے آ کر ملتے گئے، حتیٰ کہ شراف پہنچتے پہنچتے فوج کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ جگہ کا نام ہے۔ اس فوج میں 70 بدری صحابی اور 300 وہ تھے جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تھے۔ اتنی ہی تعداد ان صحابہ کی بھی تھی جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا تھا۔ تو اس طرح اس لشکر کو لے کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، جس کی تعداد آخر میں 30,000 ہو گئی تھی، اور جبکہ ایرانی فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی۔ ابھی آگے ہم ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے روانہ ہوئے وہ، اور جا کر کے وہ قادسیہ پہنچے، اور پھر انہوں نے چاروں طرف ہرکارے اور جاسوس دوڑائے کہ دشمن کی نقل و حرکت اور گرد و نواح کی آبادی کی خبریں لائیں۔ اور قادسیہ جگہ کا نام ہے۔ قادسیہ کے وسیع و عریض میدان کے کنارے پر ایک قلعہ نما چھوٹا سا محل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ جاسوس خبریں لائے کہ رستم بن فرخ زاد افواج ایران کا سپہ سالار مقرر ہوا ہے۔ تھوڑا سا یہ نام آپ لوگ کے لیے شاید نئے ہو، رستم نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو بہت طاقتور کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑے رستم بنتے ہو۔ تو یہ رستم کون تھا؟ یہ رستم اس وقت ایران کی فوج کا سپہ سالار تھا، جس سے ان کا مقابلہ ہونا تھا، ان کی فوج کا مقابلہ ہونا تھا۔ تھوڑا سا ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی اس طرح ان کے کردار اور شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہوئے اسلامی تاریخ اور اسلامی فتوحات سے بھی متعارف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں تو ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھا سیرہ میں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں وہ زیادہ تر ارتداد کو دبانے کے لیے تھیں، ارتداد کو ختم کرنے کے لیے تھیں، جو اس زمانے میں پھوٹ پڑا تھا۔ لوگ جو تھے مرتد ہوتے چلے جا رہے تھے، اور کئی لوگوں نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، تو ان چیزوں کے خاتمے کے لیے، اور کچھ نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے لیے، اور ان کا ایک پیریڈ بھی جو تھا بہت مختصر تھا، تقریباً 1 سال 10 مہینے کل ان کے خلافت کا زمانہ تھا تقریباً۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، بہت یعنی اسلامی حکومت کا جو رقبہ تھا وہ اتنا پھیل گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ سورج کبھی اسلامی حکومت میں غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ایک جگہ غروب ہوتا تھا تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا تھا، اتنا زیادہ رقبہ تھا۔ اور ان کی حکومت کا، خلافت کا جو زمانہ ہے وہ بھی تقریباً 9 سال سے اوپر ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص جنگیں جو ہمارے عشر مبشرہ میں سے کسی صحابی کی سپہ سالاری میں لڑی گئیں، ان کا بیان اگر آتا ہے تو اس کو پڑھنے سے ہمیں اسلامی تاریخ کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بعد کی جنگیں کس طرح لڑی گئیں اور بعد میں کس طرح کی فتوحات ہوئیں، اور وہ جنگیں کن ناموں سے مشہور ہیں۔ تو اگر کسی کو شوق ہو تو پھر وہ اسلامی تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ یہ جنگیں کس طرح لڑی گئیں۔ یہاں پہ ہم مختصراً دیکھیں گے۔ تو جو ایرانی افواج تھیں ان کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام کیا تھا؟ رستم بن فرخ زاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اطلاع دی تو انہوں نے وہاں سے
حکم دیا کہ جنگ سے پہلے اتمام حجت کے لیے شاہ ایران یزید گرد کو قبول اسلام کی دعوت دینے کے لیے سفیر بھیجے جائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائلی سرداروں میں سے 14 باروب اور باوقار اشخاص کو منتخب کر کے ایرانی دارالسلطنت مدائن بھیجا، جو قادسیہ سے تقریباً 40 میل دور تھا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع بھیجی کہ رستم کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، اور اس نے جو ہے آ کر کے ان کے بہت قریب ہی سابات نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر اس نے اپنی فوج کو جمایا تھا، اور وہ گویا کہ اس بات کا اظہار تھا کہ اب جنگ ہوگی، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، اس بات کی اطلاع دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو مشورہ دیا، حکم دیا، اس کو انہوں نے فوراً اس کی تکمیل کی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار ہے اور مدینے سے کتنی دوری ہے، اس کے باوجود نظم و ضبط کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی خود مختاری نہیں کی، جب تک انہوں نے خلیفہ سے بات چیت کر نہیں لی اور انہوں نے جو مشورہ دیا، جو حکم دیا، اس کو دیکھ نہیں لیا، اس پر عمل کر نہیں لیا، تو اس سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ اتنی دور تھے، سپہ سالار تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو اسلامی فوج تھی اس میں نظم و ضبط کا ایک باقاعدہ معیار تھا، کوئی کام بھی ہے فزڈلی نہیں کیا جاتا تھا کہ بس اس کے نتائج کچھ بھی ہوں اور اس کو بس کر لیا جائے، کیونکہ اتنی دور دور فوجیں بھیجی جاتی تھیں، تو سپہ سالار خود سے بھی کچھ کر سکتا تھا، وہ سپہ سالار تھا لشکر کا، لیکن خلیفہ کو بتائے بغیر اور ان کے احکامات کو لیے بغیر کوئی کام، کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان پر حملہ کرنے سے پہلے، ان سے لڑنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائلی سرداروں میں سے 14 باروب اور باوقار اشخاص کو منتخب کر کے ایرانی دارالسلطنت مدائن بھیجا، جو قادسیہ سے تقریباً 40 میل دور تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مقرن سفرا تھے، ان کے ہیڈ بنائے گئے۔ یہ سفرا جو سفیر ہے اس کی جمع، عربی جبے زیبتن کیے، شانوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لہراتے۔ اب ان کا جو یہ ڈسکرپشن ہے بہت اہم ہے۔ جا کہاں رہے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کے دربار میں، جس میں حد درجے کی شان و شوکت ہے، اور ان کے اپنے حال حلیے کیا ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، سننے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے آگے، اس کے آگے دنیا کی ہر شے ہے ان کے نزدیک۔ تو شانوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لہراتے، موزے چڑھائے، اسپان تازی کی ننگی پیٹھوں پر سوار، یعنی گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار، کوئی گھوڑوں میں شان و شوکت والی چیز نہیں۔ اس شان سے یزید گرد کے دربار میں پہنچے کہ گھوڑے رانوں سے نکلے جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے، یعنی کہ بہت تیز رفتار گھوڑوں پر وہ لوگ سوار تھے۔ تو سفیروں کی ہیئت گزاری سے یزید گرد پر ہیبت طاری ہو گئی۔ یزید گرد جو ایران کا جو بادشاہ تھا، اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی جب وہ لوگ اس انداز سے داخل ہوئے۔ اس نے بڑے تکبر کے انداز میں اسلامی سفیروں سے کہا کہ تمہیں ہمارے ملک پر بلا وجہ حملہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم واپس جاؤ، ہم تم میں سے ہر ایک کو دولت سے مالا مال کیے دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد لوٹ مار اور دولت کا حصول نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے درمیان اپنا پیغمبر پیدا کیا اور اخلاقی لحاظ سے ہماری کایا پلٹ دی۔ ہم دولت اکٹھی کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو پھیلانا اور فتنہ و فساد ختم کر کے امن و امان کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہوگے، کوئی نزاع باقی نہیں رہے گا، یعنی کوئی تفرقہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر اسلام قبول نہیں کرو تو جزیہ دینا قبول کرو، یعنی جو ٹیکس اسلامی ہے وہ دینا قبول کرو، ہم تمہاری اور تمہارے اہل ملک کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ اور تیسری کیا چیز تھی کہ اگر اسلام اور جزیہ میں سے کوئی بات بھی قبول نہ کرو تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو ان صحرا نشینوں کی یہ بے باکانہ گفتگو سن کر
نوجوان ایرانی شہنشاہ جوش غضب سے کھول اٹھا، اور پھر اس نے کیا کام کیا کہ اس نے مٹی کے ڈھیلوں کا ایک ٹوکرا منگایا اور سفیروں سے کہا کہ سرزمین ایران تو تم کیا لوگے، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، اسے اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ عاصم بن عمر نے جلدی سے وہ ٹوکرا اٹھا لیا اور سب نے گھوڑوں کی باغیں قادسیہ کی طرف موڑ دیں۔ اپنے کیمپ میں پہنچ کر مٹی کا ٹوکرا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ اے سعد مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی ہے۔ یعنی انہوں نے اس مٹی کو بھی ایک اچھی سائن سمجھا کہ دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایرانی سپہسالار رستم دربار میں پہنچا تو یزید گرد نے اسے فخریہ بتایا کہ کس طرح اس نے سعد لو عرب سفیروں کی توہین کی ہے۔ رستم یہ واقعہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ سعد لو وہ نہیں تھے بلکہ آپ خود سعد لو ہیں کہ اپنی مملکت کی مٹی ان کے حوالے کر دی۔ پھر اس نے عرب سفیروں کے پیچھے سوار دوڑائے کہ مٹی کا وہ ٹوکرا واپس لے آئیں، لیکن وہ انہیں نہیں پا سکے۔ یہ بدشگونی رستم کے دل میں گھر کر گئی، یعنی وہ ڈر گیا کہ اب کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو ان کا یقین تھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو کچھ ہوگا، ان کا تو یقین حالات اور چیزوں پر ہی ہوتا تھا، اس لیے وہ انہی سے پھر لیتے تھے بدشگونی اور اچھا شگون جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ تو حالات کے اندازے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ایرانی سلطنت اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ وہ پرسکون تھے۔ جو رستم تھا وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا، کیونکہ کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد رستم جو تھا اس نے اپنے ہر طرح کے ساز و سامان سے مسلح 1,20,000 قابل جنگ فوج اور اس کے ساتھ 60-70 ہزار امدادی فوج بھی تھی، جس میں 30 تربیت یافتہ جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ وہ سب لے کر کے وہ جس جگہ پر اس نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا سبات میں، وہاں سے نکلا تھا اور جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے لیکن اس کے دل میں خوف تھا، ایک وحشت تھی، گھبراہٹ تھی کہ اچھا شگون نہیں ہوا ہے پہلی بار میں ہی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے جو ان کے حالات تھے ان کو معلوم کراتے رہتے تھے، تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ایرانی سلطنت بہت جلدی ان کے قبضے میں آ جائے گی، اور وہ پرسکون تھے۔ رستم جو اب تک ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا، ہمت اس کی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بڑھ کر کے حملہ کرے، اور چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ بات بغیر لڑائی جھگڑے کے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے مختلف طرح کی پیشکش کر رہا تھا کہ مال لے لیں اور چلے جائیں، اور فلاں چیز لے لیں اور فلاں عہدہ لے لیں، اور کسی طرح سے یہاں سے ٹل جائیں اور ان سے جنگ نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے اندر جرأت کتنی زیادہ ہے، شجاعت کتنی زیادہ ہے۔ یہ بظاہر دنیاوی ساز و سامان سے لیس نہیں بھی ہیں، لیکن ان کی ایمانی قوت کے سامنے کسی بھی فوج کا ٹھہرنا مشکل ہے۔ تو کیا کر رہا تھا کہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اس کا بادشاہ تھا، جب اس کی طرف سے حکم آیا تو پھر اس کو آگے بڑھنا پڑا اور اس سلسلے میں اس کو پیش رفت کرنا پڑی۔ تو اب اس کی درخواست پر، کس کی درخواست پر؟ رستم کی درخواست پر صلح کی بات چیت کرنے کے لیے اس بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر کو بطور سفیر بھیجا۔ حضرت ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچے ہیں تو وہ جو منظر ہے، تاریخ نگاروں نے جو منظر پیش کیا ہے، وہ منظر ایسا ہے کہ واقعی اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو آپ کے سامنے وہ منظر کھنچ جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مسلمان بھی کیا مسلمان تھے، ان کے اندر ایمان کی کتنی قوت تھی اور ان کی کیا شان تھی کہ وہ بڑے سے بڑے دربار میں جا کر کے بھی اپنی اس شان کو برقرار رکھتے تھے جو ایمان نے ان کو عطا کی تھی۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر جب انہوں نے بھیجا تو وہ اس شان سے گئے کہ گھوڑے کا خوگیر اپنے لباس کے اوپر بطور زرہ پہن رکھا تھا، یعنی گھوڑے کے اوپر جو چیز ڈالی جاتی تھی اس کو انہوں نے اٹھا کر کے تو اپنے لباس کے اوپر زرہ کے طرح سے پہن رکھا تھا، ان کے پاس کوئی پراپر زرہ نہیں تھی۔
उसी का एक टुकड़ा बतौर पटका कमर से बांधा हुआ था और एक दूसरा टुकड़ा सर पर लपेट रखा था। तलवार कपड़े के चीथड़ों में लिपटी हुई थी, यानी तलवार की कोई प्रॉपर नियाम भी नहीं थी कि उसके अंदर डली हुई होती। उन्हें मरूब करने के लिए रुस्तम ने अपना दरबार बड़े एहतमाम से आरास्ता किया। दीबा का फर्श था, सुनहरी गाव तकिए, हरीर के पर्दे और मुरस्सा तख्त पर रुस्तम तलाई ताज पहने बड़े रोब शान से बैठा हुआ था, और उसके जो जंगी उमरा थे वो बड़े कीमती लिबास पहने, हथियारों से सजे बने, अपने मनसूब व मर्तबे के मुताबिक सब बस्ता बैठे या खड़े हुए थे। रबाई ने इस शान और शौकत के मुजाहरे को बड़ी बेनियाजी से देखा। वो फर्श के किनारे पहुंचकर घोड़े से उतरे, उसकी लगाम को एक गाव तकिए से अटका दिया और नेज़े की नोक से कीमती फर्श को छेदते हुए रुस्तम की तरफ बढ़े। अहले दरबार ने उनसे हथियार रखवाने की कोशिश की। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं तुम्हारा बुलाया हुआ आया हूँ, अगर मेरा हथियार बंद आना तुम लोगों को पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाता हूँ। रुस्तम ने उन्हें इजाज़त दे दी तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुस्तम के तख्त की तरफ बढ़े और करीब पहुंचकर अपना नेज़ा फर्श पर मारा, जो उसे चीरता हुआ ज़मीन में गड़ गया। अहले दरबार के लिए उनका ये अंदाज गैर मुहज़्ज़बाना तो था ही, लेकिन हैबत खेज भी था। रुस्तम ने उनसे पूछा कि क्या कि तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर नाहक चढ़ाई क्यों की है? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि मखलूक के बजाय खालिक की इबादत की जाए और इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद कराया जाए। जवाब देखिए आप, ये बहुत जामे जवाब है। वो कुछ और भी कह सकते थे कि हम तुम्हारा मुल्क फतह करना चाहते हैं, तुम्हें ये करना चाहते हैं, वो करना, कुछ नहीं उन्होंने कहा। दो जुमले कहे, इसलिए कि मखलूक के बजाय खालिक की इबादत की जाए और इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करा दिया जाए। इस पर रुस्तम ने कहा कि मैं तुमको जो मेरे दरबारी वजीर मुशीर हैं उनसे मशवरा करने के बाद जवाब दूंगा। तो रुस्तम के दरबारियों को हजरत रबाई के हथियार बड़े घटिया किस्म के मालूम हुए। उन्होंने कहा, क्या इन्हीं हथियारों से ईरान की सल्तनत फतह करोगे? ये सुनकर रबाई ने अपनी तलवार मियान से निकाली तो ईरानियों की आंखों में बिजली से कौंध गई। उन्होंने तलवार की काट को आजमाने के लिए ढालें पेश की तो रबाई ने उनके टुकड़े उड़ा दिए। यानी उन्होंने कहा, ढालें जो शील्ड्स होती हैं वो आगे बढ़ाई कि अच्छा बहुत तेज है तुम्हारी तलवार, तो लाओ दिखाओ कैसी तेज है। तो उन्होंने जो मारी तलवार उनकी ढालों पर तो उनके टुकड़े उड़ गए। रबाई का मिशन अधूरा रहा और वो वापस चले आए। रुस्तम ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल करना चाहता था। उसने नामा व पयाम का सिलसिला जारी रखा। आखिर में हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुगैरा बिन शोबा को रुस्तम के पास बतौर सफ़ीर भेजा। उन्हें मरूब और मुतासिर करने के लिए रुस्तम ने पहले से भी कहीं ज्यादा दरबारी शान शौकत, अजमत व सितवत और फौजी रोबदाब की नुमाइश की। हजरत मुगैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई नोटिस नहीं लिया। वो घोड़े से उतरकर रुस्तम के शानदार और पुरतकल्लुफ तख्त की तरफ बढ़े और उसके जानू से जानू मिलाकर बैठ गए। ये जो वाक़यात मैं आपको इन सफ़ीरों के जाने के पढ़कर सुना रही हूँ, इसमें भी हमारे लिए बहुत सबक है और ये वाक़यात हमको अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना चाहिए कि अगर इंसान के अंदर ईमानी क़ुव्वत है तो वो किसी भी चीज़ से मरूब नहीं होता, चाहे वो रुस्तम जैसे सिपहसालार का दरबार हो या यज़िदगर्द जैसे ईरान के शहंशाह का दरबार हो। उसकी अपनी हालत कैसी भी क्यों न हो, बज़ाहिर कपड़े कैसे भी हों, उसके जूते कैसे भी हों, उसका हाल हुलिया कैसा भी हो, उसकी सवारी कैसी भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर ईमान की क़ुव्वत है तो वो बड़े से बड़े शख्स के आगे झुकता नहीं है और शान से मिलता है उससे, और उसको अपनी चीज़ों का इतना मान होता है, अपनी ईमान और अपनी ईमानी क़ुव्वत का इतना मान होता है कि उसको अपने आगे हर चीज़ कमतर नज़र आती है। और इन वाक़यात के बयान करने का आप कहेंगे आप तो साद बिन अबी वक़ास के बारे में कुछ पढ़ा नहीं रही। तो साद बिन अबी वक़ास तो इनके सिपहसालार थे ना, और उन्हीं के भेजे हुए ये सफ़ीर थे।
آپ یہ سوچیں کہ جب سفیروں کی ایمانی قوت کی یہ حالت ہے اور ان کے اندر اتنی زیادہ شجاعت ہے کہ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، تو پھر ان کا سپہ سالار کیسا ہوگا؟ آگے ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ گھوڑے سے اتر کر رستم کے شاندار اور پرتکلف تخت کی طرف بڑھے اور اس کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے۔ اس پر اہل دربار میں سخت برہمی پھیل گئی۔ انہوں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑ کر تخت سے نیچے اتار دیا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ تم لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں، اس لیے تمہارا مہمان ہوں، اور مہمان کے ساتھ اس قسم کا سلوک زیب نہیں دیتا۔ تمہاری طرح ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور دوسرے تمام لوگ اس کے آگے بندوں کی طرح سر جھکائیں۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں نے درباریوں کو بہت متاثر کیا، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہماری غلطی تھی کہ ایسی آزاد طبع اور مساوات پسند قوم کو ذلیل اور وحشی سمجھتے رہے۔ خود رستم بھی بہت کھسیانہ ہو گیا اور معذرت کے انداز میں اس نے کہا کہ یہ خادموں کا فعل تھا، یعنی کہ جو ان کو ہٹایا تھا انہوں نے، تو اس کے نوکروں کا کام تھا، یہ اس کا اپنا کام نہیں تھا۔ پھر اس نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکش سے تیر نکال کر ازراہ حقارت کہا کہ ان تکلوں سے کیا ہوگا، یعنی یہ کمزور جو تمہارے پاس تیر ہیں ان سے کیا ہوگا؟ جواب ملا کہ آگ کی لو۔ بہت دیکھیں آپ ذرا زبان کی خوبصورتی دیکھیں، ایک جملے میں اپنی پوری بات کہہ دی۔ جواب ملا کہ آگ کی لو گو کہ چھوٹی ہو پھر بھی آگ آگ ہی ہوتی ہے، یعنی تم ہمارے ان تیروں کو معمولی سمجھ رہے ہو، تیر تو تیر ہی ہیں۔ پھر رستم نے ان کی تلوار کے میان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کے ساتھ کہا کہ بڑا بوسیدہ ہے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ درست، لیکن تلوار پر باڑ ابھی رکھی گئی ہے۔ پھر مطلب کی بات شروع ہوئی۔ رستم نے ایرانی سلطنت کی عظمت اور قوت جتائی کہ تم لوگ اب بھی اپنے ملک کو لوٹ جاؤ تو ہم تمہیں انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ 3 ہی صورتیں ہیں، یا اسلام یا جزیہ یا تلوار۔ رستم آگ بگولا ہو گیا اور آفتاب کی قسم کھا کر کہا کہ کل تمام عرب کو تہس نہس کر دوں گا۔ یوں صلح و آشتی کے مذاکرات ناکام ہو گئے اور آخر فیصلہ تلوار پر ٹھہرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردم شناسی اور دور اندیشی کی داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے ایرانی شہنشاہ اور پھر ایرانی جرنل کے پاس جانے کے لیے سفیروں کا بہترین انتخاب کیا اور اتمام حجت کے لیے ایرانیوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا اور اپنے اسلامی اصولوں سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ مختصر یہ کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کی ناکامی کے بعد اگلے روز ایرانی فوج نہر عبور کر کے اسلامی فوج کے مقابل سفارہ ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے دنیا کے قدیم اور عظیم ایرانی سلطنت کی بے پناہ فوجی طاقت سے نبرد آزمائی کا وقت آ پہنچا، اور اللہ نے یہ فخر اور اعزاز فارس العرب کی تقدیر میں لکھ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماہر تیر انداز بھی تھے، اس کے علاوہ بہت زبردست گھوڑ سوار تھے، اور ان کی اس اعلیٰ شہ سواری کی وجہ سے وہ لوگوں میں فارس العرب یعنی عرب کا شہ سوار کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ تو ان کے حکم سے شاعر، خطیب اور قاری اپنے رزمیہ اشعار، بلبلہ انگیز تقریروں اور جہاد و قتال کے متعلق قرآنی آیات کی تلاوت سے مجاہدین کے دل بڑھا رہے تھے۔ ہر مجاہد جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھا کہ ماریں گے تو غازی اور مریں گے تو شہید۔ صرف 30,000 اہل ایمان، اب آپ تعداد دیکھ لیں، صرف 30,000 اہل ایمان نے اپنے معمولی ہتھیاروں کے ساتھ 2 لاکھ ایرانیوں کا مقابلہ کیا، جن کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ اسلحے کے علاوہ 30 جنگی تربیت یافتہ ہاتھی بھی تھے، جنہیں دشمنوں کی صفوں میں تباہی مچانے اور سامنے آنے والے حملہ آوروں کو کچل ڈالنے کی خاص تربیت دی گئی تھی۔ سرداران لشکر اور امراء کی سواری کے ہاتھی اس کے علاوہ تھے، اور پھر بڑے بڑے تیر انداز، نیزہ بردار اور تیغزن ان پر سوار تھے۔ سامان رسد بے شمار تھا، اور اپنی جانی پہچانی سرزمین پر لڑنے کا ان کو ایک الگ سے فائدہ تھا، کیونکہ عربوں کے لیے تو وہ سرزمین نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا یہاں پر کیا، کس طرف اور کہاں ہے، لیکن ان کو اپنی سرزمین کا
پتہ تھا۔ میدان جنگ سے دارالحکومت مدائن تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہرکارے اور نقیب تعینات کیے گئے تھے تاکہ جنگی صورتحال کی تازہ ترین خبریں بآواز بلند بیان کرتے رہیں اور وہ جلد از جلد یزدگرد تک یعنی بادشاہ تک، ان کے شہنشاہ تک پہنچتی رہیں۔ خبر رسانی کی یہ ریلے ریس، یہ جو ان کی جو یہ طریقہ تھا، بس اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایرانیوں کی نظر میں اس جنگ کی کتنی اہمیت تھی۔ اب ادھر کیا ہوا، ایک اور امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ کیا تھا؟ فارس العرب یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرق النساء کی تکلیف کی وجہ سے گھوڑے سواری سے معذور ہو گئے۔ آپ سوچیں کتنا کروشل ٹائم ہے کہ ایک طرف ایک اتنی بڑی فوج ہے، دوسری طرف اتنی چھوٹی سی ایک فوج ہے جس کے وہ سپہ سالار ہیں، اور عین وقت پر وہ گھوڑے سواری سے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا کیا ہے، کیا انہوں نے ہمت ہار دی؟ کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کے بھیج دیا کہ میں نہیں چڑھ سکتا گھوڑے پہ، لہٰذا آپ کسی دوسرے کو سپہ سالار بنا دیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بنفس نفیس میدان جنگ میں نہیں اتر سکے۔ میدان جنگ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا قدیم محل انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، اس کی بالائی چھت پر منڈیر سے لگ کر بیٹھ گئے اور وہیں سے فوج کی کمان شروع کی۔ میدان جنگ میں خالد بن ارفطہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ لڑائی کی لمحے بلمحے بدلتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پرچوں پر احکام اور ہدایات لکھ کر خالد بن ارفطہ کی طرف پھینکتے تھے۔ وہ دوسرے سالاران فوج تک احکام پہنچاتے تھے اور نقشہ جنگ میں ضروری تبدیلی کرتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی سپہ سالار نے احکام بھیجنے کا یہ طریقہ میدان جنگ میں اختیار نہیں کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ نہ صرف کامیابی سے استعمال کیا بلکہ جدید دنیا کے کمانڈرز کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حکم یہ تھا کہ میں 3 دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں گا، تیسرا نعرہ ختم ہوتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ 3 دن اور 1 رات انتہائی خوفناک جنگ ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیاری اور دور اندیشی سے جنگی ہدایات دیتے رہے۔ دونوں فوجیں تخت یا تختہ کا معاملہ سمجھ کر بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑتی رہیں۔ انفرادی شجاعت کے عدیم النظیر کامیاب چشم فلک نے دیکھے۔ ایرانی ہاتھیوں نے بڑی تباہی مچائی، مگر حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جعالیہ ساتھیوں نے اس کا تدارک کیا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ان سے بھیڑ گئے۔ مشہور مرثیہ گو شاعرہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں عورتوں کا بھی کردار ہے اس میں۔ مشہور مرثیہ گو شاعرہ یعنی کہ وہ عرب شاعرہ جو شعراء ہیں اس میں یہ ایک ایسی شاعرہ ہیں جن کے جیسے مرثیے پوری عربی شاعری میں نہیں ملتے، اور اس زمانے میں مرثیہ کہنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا۔ تو مشہور مرثیہ گو شاعرہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں میں جوش جہاد پیدا کیا۔ وہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر ملی تو خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں کی شہادت، 4 شہید بیٹوں کی ماں کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ ان کے 2 بھائی شہید ہو گئے تھے کسی جنگ میں، تو وہ ان کے لیے مرثیے کہتی تھیں، اور ایسے مرثیے کہتی تھی کہ وہ مرثیے مشہور ہو گئے، اور ان مرثیوں کی وجہ سے وہ بہترین مرثیہ نگار کی حیثیت سے عرب میں مشہور ہو گئیں۔ لیکن اپنے ان 4 بیٹوں کی شہادت پر انہوں نے ایک بھی شعر نہیں کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس سلسلے میں اپنی نظیر رکھتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نوشی کے الزام میں اسے اپنے ہیڈ کوارٹر والے محل کے ایک نچلے کمرے میں قید کر رکھا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر اس کے معاملے کی تحقیق کر کے فیصلہ کریں گے۔
ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا منظر دکھائی دیتا تھا. ان پہ الزام تھا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ شرابی تھے، لیکن بہرحال ان کے بارے میں ایک اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے شراب پی، لہٰذا ان کو انہوں نے قید کر دیا تھا بلا کر کے کہ ان کے معاملے کا فیصلہ جنگ کے بعد کیا جائے گا. اب کیا ہوا؟ ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا. وہ مجاہدوں کو تلواریں، نیزے، تیر چلاتے، جان کی بازی لگاتے، مارتے مرتے دیکھ رہے تھے. ایک طرف سے اسے اسلامی فوج کا پہلو دبتا نظر آ رہا تھا اور وہ یہ منظر دیکھ دیکھ کر بےتاب و بے قرار ہو رہے تھے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ جو پہلے حضرت مثنہ بن حارثہ کے نکاح میں تھی، ان کے وفات کے بعد حضرت سعد نے ان سے نکاح کیا تھا، ادھر سے گزری تو ابو مہجن نے ان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے اور مجھے آزاد کر کے ہتھیار دے دیجئے تاکہ میں میدان جنگ میں جا کر دوسرے مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ سکوں. قید کیے گئے تھے کہ اب ان کا فیصلہ ہوگا. چاہتے تو چپ کر کے پڑے رہتے کہ میں تو آرام سے ہوں، لیکن بے چین تھے. کہنے لگے اگر زندہ رہا تو جنگ کے خاتمے پر آ کر دوبارہ زنجیریں پہن لوں گا. سعد کے حکم کی وجہ سے سلمہ نے انکار کر دیا. شوہر کی فرمانبرداری انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتی، نہیں کھول سکتی. ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عمدہ اشعار پڑھنے شروع کیے اور بڑے زبردست شاعر تھے اور بڑے حسرتناک انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا غم ہو سکتا ہے کہ سوار نیزہ بازی اور تیغ زنی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا پڑا ہوں. جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر مجھے روک لیتی ہے. دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے اور کوئی نہیں سنتا. یہ ان کے کچھ اشعار کا ترجمہ ہے. جب سلمہ دوبارہ ادھر سے گزری تو ابو مہجن کے اشعار سن کر ان کا دل پگھل گیا. انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے ابو مہجن کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ سعد کے ہتھیار اور گھوڑا بھی انہیں دے دیا. ابو مہجن نے ہتھیار اور گھوڑا لے کر اپنا منہ سر لپیٹا اور شیر کی طرح دشمن پر اس زور سے حملہ کیا کہ صفیں کی صفیں الٹ دیں اور پرے کے پرے کاٹ کر رکھ دیے. بہت بہادر انسان تھے. جدھر سے وہ نکل جاتے دشمن کا دل ٹڈی دل کائی کی طرح پھٹ جاتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اچانک غیب سے نمودار ہونے والا یہ جری مجاہد کون ہے. ہتھیار اور گھوڑا میرے معلوم ہوتے ہیں اور حملے کا انداز ابو مہجن کا سا ہے، لیکن وہ تو قید میں پڑا ہے. جب رات کو جنگ رکی تو ابو مہجن نے واپس آ کر پھر سے بیڑیاں پہن لیں. وعدے کی پاسداری. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو مہجن کی کارگزاری معلوم ہوئی تو کہا خدا کے قسم میں ایسے جانباز کو سزا نہیں دے سکتا. سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر انہوں نے بھیجا اور وہاں سے حکم آیا کہ اگر ابو مہجن آئندہ کے لیے توبہ کرے تو اسے سزا نہ دی جائے. حکم سن کر ابو مہجن نے کہا خدا کے قسم آئندہ میں کبھی شراب کے نزدیک نہیں جاؤں گا. اور اس واقعے نے ابو مہجن اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسلامی تاریخ میں زندہ جاوید کر دیا. تو سبحان اللہ، یہ کچھ واقعات تھے. وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی شاید ان واقعات کا جو اثر ہے اس میں کھو گئے ہوں گے. بالکل میں تو جب پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میں جیسے وہیں پر ہوں اور یہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے اپنے سیکنڈ کلاس میں اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم ان کے بارے میں ان جنگوں کے حوالے اور اس کے پس منظر کو نہ دیکھیں تو ان کے کردار کی پوری طرح سے ایک کہتے ہیں کہ تصویر ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ اس دور کے واقعات، اس دور کی جنگ اور جو خاص جنگ انہوں نے لڑی قادسیہ کی، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت اس کے پس منظر کو ضرور دیکھیں. یہ اہم واقعات ہیں جو ہماری تاریخ کے، اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں اور جن کو سننے اور پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی اس چیز کا شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں. ہم دنیا کی ہسٹریز پڑھتے ہیں نا، ہم انڈین ہسٹری پڑھتے ہیں، یورپین ہسٹری پڑھتے ہیں اور مختلف طرح کی ہسٹریز ہمارے کورسز میں جو بھی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اسلامک ہسٹری کی طرف کوئی رغبت نہیں کرتے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہوگا بھی کیا اس کے اندر، ہے نا. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جنگ قادسیہ کا نام بھی سنا ہو یا کسی نے ان صحابہ کرام کے نام بھی سنے ہوں. سعد بن ابی وقاص کا تو ہم نے سنا ہوگا کیونکہ وہ روایات بھی ہیں ان سے.
لیکن انہوں نے جنگ میں جا کر کے اتنے کارنامے انجام دیے، سپہ سالاری کی، بیمار ہونے کے باوجود کمان سنبھالے رکھی، اپنے کن کن ساتھیوں کو چن چن کر انہوں نے سفیر کی حیثیت سے بھیجا، اور وہ سفیر بھی کیسے تھے جنہوں نے جا کر کے شاہ ایران کے دربار کا کوئی اثر قبول کیے بغیر اپنی دعوت دی۔ یہ سب معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان اور یقین کی داستانیں ہیں، یہ ہماری ہسٹری ہے جو ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد اگر کسی میں واقعی شوق نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اپنی تاریخ کے بارے میں جانیں، ہماری ہسٹری کیا ہے، مسلم ہسٹری کیا ہے، جس نے پوری دنیا کو جس کو کہتے ہیں تختہ اوپر سے نیچے کر دیا، وہ کیا ہے۔ تو اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے سبق لینا، ان واقعات کے آئینے میں ان کو دیکھنا کہ جس میں رہ کر انہوں نے داد شجاعت دی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ایمان کے آگے، اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتانا کہ دیکھو یہ ہمارے ہیروز ہیں، انہوں نے یہ کام کیے، یہ جو آج کے تمہارے رول ماڈلز ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما